میں اس ایریے کے اندر اپنے آپ کو فیئرلیس کر لوں بھیا کہ اللہ کے سوا میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور اللہ کے سوا مجھے کوئی کچھ دے نہیں سکتا. اس سے آپ کی انٹیگریٹی بڑھ جاتی ہے. بھائی میں ہر کسی کے جگہ ہر جگہ جھک نہیں سکتا. میں ہر کسی کے آستانے پہ جا کے سر نہیں دے سکتا. بہت سے لوگ میرے بارے میں پوچھتے بھی ہیں نا میرا بلیف سسٹم کیا وغیرہ. بھائی میں کسی سے کیوں مانگوں جا کے؟ میں کسی کے در پہ جا کے کیوں مانگوں کسی سے؟ میں کسی کی قبر پہ جا کے کیوں سجدہ کروں؟ میں کیوں منتیں مانگوں دنیا کے اندر لوگوں سے، چاہے وہ بڑی سے بڑی ہستی کیوں نہ، جب اللہ سے میرا ڈائریکٹ تعلق ہے. when I can talk to my Allah directly, when I can ask Allah directly, جب میں نے اتنی ریاضت کرنے کے بعد وہ تعلق قائم اللہ نے میرا کرا دیا ہے، تو بھائی میں ادھر ادھر کیوں سر دوں؟ کسی بوٹ کے نیچے کیوں سجدہ کروں میں؟ کسی جرنیل کو سجدہ کیوں کروں میں؟ کسی پارلیمنٹیرین کو کیوں سجدہ کروں میں؟ کسی امیر آدمی سے کیوں تعلق رکھوں؟ ٹھیک ہے عزت احترام میں سب کی کرتا ہوں، بٹ the thing is when you have that element اللہ کے ساتھ ہے تو خلاص. اور اسی کے اوپر اگر کسی دن انسان ٹانگ بھی دیا جائے، یہ تو شہادت کی زندگی ہے. پوائنٹ یہاں پر یہ ہے بزدل ہوتا ہے ایک آدمی، بزدل ہوتا ہے ایک انسان جب وہ اللہ کو چھوڑ کے دنیا جہاں کے دروں پہ جاتا ہے. جب وہ باپ سے، سسرال سے، برادری سے، دوستوں سے، باس سے، کلی ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے نا. اور دوسرے بھی لوگ ہیں جو دوسرے آستانوں کے اوپر انسان کو لگا کے رکھتے ہیں کہ بھئی یہاں سے تمہارے کام چل جائیں گے. اب بھائی جان بزدل ہوگا ایک انسان. یہ شرک جو ہے نا یہ بزدل بناتا ہے انسان. شیر وہ ہوتا ہے، بہادر وہ ہوتا ہے، اس کی رب سے ڈائریکٹ تعلق ہے. اس کو پتہ یہ کیا کریں گے، یہ میرا کیا اکھاڑ لیں گے بیٹھ کے. ہم نے زندگی کے اندر اتنی جنگیں لڑی صرف اس بیسس کے اوپر ہیں، اپنے حلقے کے اندر اپنے معاشرے کو ہارڈ ٹائم دیا اس بیسس پر ہے. اللہ ساتھ ہے بھائی جان، اللہ ساتھ ہے یہاں پر. تو آج جو ہم ہار رہے ہیں اپنے آگے، اپنے معاشرے کے آگے، اپنے سسٹم کے آگے، آج جو ہمارے باتوں میں وہ دم نہیں ہے، فیصلوں میں وہ جگر نہیں ہے، الفاظوں میں وہ سوز نہیں ہے، آنکھوں کے اندر وہ سچائی نہیں ہے، وہ جگر کلیجہ جو ہم ہمیشہ سے دیتے ہیں، وہ اس لیے نہیں ہے بھائی جان کہ فیصلے نہیں کیے. اور فیصلے اس لیے نہیں کیونکہ ڈر بیٹھا ہوا ہے. اور فیصلے اس لیے نہیں کیے کیونکہ ماضی کی یادوں نے مارا ہوا ہے. عشق عاشقیوں میں پڑی ہوئی ہے، قوم امپریس کرنے میں لگی ہوئی ہے، پیسے کمانے کے. بھائی کمائیں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے. پوائنٹ یہ ہے بھیا اگر ایک سیکنڈ میں جان آگے کے لیے کیا کی تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. یاد رکھیں قرآن بھی کہتا ہے کہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب تم فارغ ہو جاؤ نا اپنی دنیا داری کے کام سے تو کیا کرو رب کی طرف. ڈیٹاکس کرو اپنے اندر جو گند آ چکا ہے، ڈیٹاکس کرو زہر کو جو اندر آ چکا ہے، ڈیٹاکس کرو اپنے اندر جو گندے خیال، گندی کمپنی، گندی باتیں. دنیا کیا ہے، دنیا داروں سے آپ بات کر لیں گے، سوائے دنیا کے کچھ آتا نہیں. گاڑیاں، پیسہ، دولت، اپرچونٹی، یہاں چلے جاؤ، وہاں سیٹل ہو جاؤ، آج حالات خراب ہو گئے. یہی ملے گا آپ کو. ڈیپتھ اور سبسٹنس آپ کو روحانیت میں ملے گی. ڈیپتھ اور پروفنڈیٹی آپ کو روحانیت میں ملے گی، اللہ کی یاد میں ملے گی، اللہ والوں کی یاد میں، جس نے آپ کو سکھانا ہی یہ ہے کہ اللہ دیا بندیا اے کیوں ڈرتا پیا، کیوں پریشان کرتا ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، کیوں غم کر رہا ہے جب اللہ تیرے بھی نہ لے گا تو میرے بھی نہ لے گا. اور مرنا تو ہے گا ہی نا. اللہ قرآن میں کہتا ہے حسبت ان تدخل الجنۃ، کیا تو نے یہ گمان کر لی ہے، کیا تیرے دماغ کے اندر یہ غلطی سے گمان آ چکا ہوا ہے ان تدخل الجنۃ کہ تجھے جنت پلیٹ میں مل جائے گی. ان تدخل الجنۃ تو داخل ہو جائے گا جنت میں. پلیٹ میں تو میں نے اپنے الفاظ کہہ دیے. ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کہ تجھ پر وہ آفتیں نہیں آئیں گی آزمائشوں کی جو تجھ سے پہلے لوگوں پر آئی. مستہم الباساء والضراء والزلزلوا، زلزلے بھیجے ہم نے اس قوم کے اوپر، زلزلے ان کے پیروں کے نیچے سے زمینیں ہلا دی ہم نے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه، اس حد تک کہ رسولوں کے ساتھ قوموں کے منہ سے نکل گیا متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، اللہ تیری مدد کہاں رہے گی. الا ان نصر اللہ قریب. یاد رکھیں اللہ کی مدد بہت قریب ہے تیرے، بہت قریب ہے تیرے. گھبرائے نا. تو بھیا اپنی بیس لائن کے اندر جو ہے نا آپ کی بیس ٹھیک، اس بیس کو اتنے سالوں سے جو پکا کیا ہوا ہے نا، میں نے پیسہ بنانا ہے، میں نے شادیاں کرنی ہے، میں نے سوسائٹی کے ساتھ رہنا ہے، میں نے دوست یاروں میں رکھنا ہے، میں نے ٹریولنگ کرنی ہے، میں نے دنیا گھومنی ہے، میں نے فلاں ملک کا ویزا لینا ہے، وہاں کی ریزیڈنسی لینی ہے، بچوں کو یہاں سیٹل کرنا ہے، بیوی کے ساتھ اپنے معاملات ایسے رکھنے ہیں، میکے کو یوں ڈنڈا دینا ہے، فلاں کو یوں امپریس کرنا ہے، اس کو یوں کرنا. باہر نکل اس سے، باہر نکل اس سے. کیا ہو گیا؟ یہ سب کر یہ سب، مگر ان سب کو قتل کرتے اپنے اندر دنیا کو زیرو کر کے. یہ مشکل ہے. یہ جو وابتغی بین ذالک سبیل ہے نا، جو بیچ میں رہنا ہے، یہ نہیں ہوگا. We are absolute in our nature. We are absolute in our mindsets, in our preferences. یا پیور دنیا ہوگی یا پیور دین ہوگا. دین ہوگا تو دنیا نہیں ہوگی، دنیا ہوگی تو دین نہیں ہوگا. یہ تنگ کرتا ہے مائنڈ کو. یہ تنگ کرتا ہے کہ یار یہاں میں نماز روزہ کر رہا ہوں اور یہاں میں یہ بھی کروں. مائنڈ نا صوفی بنانا چاہتا ہے یار. میں دنیا سے تارے مناسٹک بنوں گا تو دین پر آؤں گا. تو دنیا مائنڈ کے، دین مائنڈ میں تب ہوتا ہے جب میری پوری دنیا ختم ہو جائے گی نا، تب دین میں آؤں گا. دین چلاتے ہوئے دنیا نہیں چلا سکتا اور دنیا چلاتے ہوئے دین نہیں چلا سکتا. یہ ہے مناسٹسزم.
रहबानियत, इसी को तो हमारे माशरे में कहते हैं बंदा तो सूफी बन गया है। तो इसी तरह से एक टाइम पर जब हम दीन की तरफ अपना माइंडसेट लाते हैं और अपना गेटअप से लेके, अपनी सोच से लेके, अपनी माइंड से लेके इस पर्सपेक्टिव पे आते हैं, तो लोगों के माइंड में ये होता है कि भैया अब तू दुनिया की बात ना करे, अब तू दीन की तरफ आया है ना, तो अब दुनिया की बात ना कर, अब तू बिजनेस की बात ना कर, तू शादियों की बात ना कर, तू कपड़े अच्छे नहीं पहन सकता, तू बड़ी अच्छी गाड़ी नहीं रख सकता, तू ये कॉन्करिंग वाली बात ना कर, क्योंकि तू दीन पर आ चुका है। और दीन का मतलब ये गर्दन और मुंडी काट के ना साइड में बैठ जाओ। तो ये है फैमिली का माइंडसेट पाकिस्तान के। और जब मैं दुनिया में होता हूँ, ये दुनियादारी कर रहा होगा ना कोई आदमी, तो उसके बीच के अंदर जो है ना, अगर वो हल्की सी हदीस कोट कर देगा, कोई अल्लाह वाली बात कर देगा, कोई नबी की सुन्नत पे चलने की कोशिश करेगा, तो लोग उसे बोल देंगे यार मौलवी ना बन यहाँ पर, तो दुनिया का काम है ना दीन को साइड में रख के। दिस इज द बिगेस्ट दजल, द बिगेस्ट ज्यादती एंड द बिगेस्ट आई वुड से जो जुल्म किया गया है इस सोच ने, जो मोनास्टिसिज्म की सोच थी, जिसको इस्लाम में भी डाला गया, जिसको तारिक दुनिया का माइंडसेट दिया। भाई क्यों नहीं दुनिया कॉन्कर करे? दुनिया कॉन्कर करते हुए ही अल्लाह याद रखना ही सहाबा का मनहज है। उन्होंने, अगर यही होता तो फिर वो मक्के मदीने में आप सल्लल्लाहु के बाद वहीं टिक जाते ना। पोर्चुगल, कॉन्स्टेंटिनोपल, इंडोनेशिया, रशिया तक क्यों फतह किया उन्होंने? क्योंकि उनके माइंड में कॉन्करिंग थी दुनिया की, दुनिया नहीं थी, बस दुनिया जीरो थी। इसलिए तो जब फारस फतह हुआ और उनके सामने शाह का इतना सामान सामने आया, सोना जेवर आया, तो साहबा रो पड़े, यार हमने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिंदगी गुजारी थी, खाने को कुछ नहीं, पहनने को कुछ नहीं, जरें नहीं थी, तलवारें नहीं थी, इस कमजोरी में हमने दुनिया फतह की है, अब हमारे आगे ये माल दौलत आ गई है। तो भैया जब आप दुनिया जीरो कर देते हो ना, आपका डिप्रेशन जीरो हो जाता है। जब आप दुनिया गिरा देते हो ना माइंड में, तो आपका फियर जीरो हो जाता है। जब आप दुनिया को ग्लोरीफाई रखते हो ना आवाज आ रही है? कैन यू ऑल हेयर मी? आवाज आ रही है आप लोगों को? अभी किसी ने कहा स्ट्रक हो रही है। तो दुनिया बढ़ाएंगे, डिप्रेशन बढ़ जाएगा। दुनिया के लोगों को बढ़ाएंगे माइंड में, डिप्रेशन बढ़ जाएगा। दुनिया बढ़ाएंगे, खौफ बढ़ जाएगा। दुनिया बढ़ाएंगे, कंफ्यूजन बढ़ जाएगी। दुनिया को स्टेक में लाएंगे, खाते में लाएंगे, सब खराब हो जाएगा। दुनिया माइंड में जीरो करते हैं, वैल्यू जीरो करते हैं, औकात जीरो करते हैं इसकी। फिर कब हो? शादी करें, रिश्ता करें, फैमिली करें, बच्चे करें, सिस्टम बनाएं, प्राइम मिनिस्टर बन जाए किसी जगह के, जीरो। साहबा के माइंड में जीरो थी। और जब ये जीरो होती है ना, फर्क नहीं पड़ता, किसी को फर्क नहीं पड़ता। कुछ आ जाए तो शुक्र है, कुछ चला जाए तो सब्र है। सिंपल, शुक्र एंड सब्र, द टू फिलोसफी ऑफ हैप्पीनेस। आ जाए तो अल्लाह का शुक्र है, नहीं आया हम बैठे हैं, अल्लाह तू ही सब करने वाला है, टेंशन क्या। सिंपल है ये, सिंपल, वो मसले की बात। आज कुफार हमारा ऊपर है, मुसलमान नीचे, मुसलमान हार रहा है, हर डोमेन में हार रहा है, वो मसला नहीं है। इसको लेके कुछ लोग बेवकूफियां कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, जल्दबाजियों के अंदर मामलात कर रहे हैं। क्यों? कोई डिप्रेशन नहीं है। दिल का लयाम नुताविल हुआ बैनन नास। कभी हम ऊपर होते हैं, कभी अगले ऊपर होते हैं, कभी हम डाउन द लेन है, कभी वो डाउन द लेन है, चलता रहता है। करेंगे, फिर से कोशिश करेंगे।